اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 38 سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے اور دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اگر ہم یہ سب باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اور ہوش و حواس میں رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے نقصان پر صبر کی توفیق ضرور دے گا۔ اب نوحہ بھی دیکھ لیتے ہیں، نوحہ کیا ہے؟ میت پر اس کے عزیز و اقارب کا زور زور سے رونا، چیخنا چلانا، مردے کا نام لے کر مختلف، یعنی جو میت ہوتی ہے اس کا نام لے کر مختلف کلمات ادا کرنا، بال نوچنا، ٹھیک ہے، گالوں پر تماچے مار کر اور گریبان پھاڑ کر بے صبری اور دیوانگی کا مظاہرہ کرنا، منہ سے غلط قسم کے الفاظ نکالنا، اللہ سے گلہ شکوہ کر کے بولنا، یہ سب نوحہ بین یا ماتم کرنا کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتی علاقوں میں ابھی بھی نوحہ بین کو باقاعدہ رسم کی طرح ادا کیا جاتا ہے، یعنی لازمی سمجھتے ہیں، اچھے خاصے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور وہ یہ رسماً یہ ضرور سب کچھ ادا کرتے ہیں۔ نوحہ خوانی کے لیے دو دو عورتیں ٹولیوں کی صورت میں آمنے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور اونچی اونچی آوازوں میں مرحوم کی باتیں یاد کر کے اس کی جدائی کے غم میں شرکی الفاظ بولتی ہیں اور ساتھ ساتھ ماتھا، گال اور سینہ پیٹتی ہیں، یا پھر کھڑے ہو کر عجیب طریقے سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر جھوم جھوم کر ناشکری اور شکوہ بھرے کلمات دہراتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات یہ کلمات عجیب راگ کی سی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی صورت اسلام سے قبل عرب کے جاہل معاشرے میں موجود تھی اور باقاعدہ نوحہ بین کے لیے پیشہ ور خواتین سے مدد لی جاتی تھی اس دور میں، مگر اب تو ہمارے ہاں خود خواتین ایک طرح سے پروفیشنل ہو گئی ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں پتہ چل جاتا ہے یا باغی اب نوحہ ہوگا یہاں پہ۔ آپ یاد رکھیے گا، نوحہ بین کرنا دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، غم کے موقع پر رونا فطری امر ہے، مگر اس غیر اختیاری فعل کو بھی مسلمانوں کے لیے بے لگام نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ غم کے اظہار میں حد سے تجاوز کرنے اور اسے نوحہ کی شکل دے کر زبان کو بے قابو ہونے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد رضی اللہ بن ابی وقاص اور عبداللہ رضی اللہ بن مسعود بھی تھے۔ سعد رضی اللہ سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، بس جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے ہو، یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا، اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آنسو جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ کے پاس آئے اور وہ جان کنی کے عالم میں تھے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کون تھے؟ حضرت ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، وہ کیا تھے؟ جان کنی کے عالم میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو ان کی آنکھیں چھلک پڑیں، تو عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت و شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمزدہ ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے غم میں کہے تھے، اور آپ روئے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو رونا کیا ہے؟ رحمت ہے، شفقت ہے۔ رونا جیسے آنسو، آنکھوں سے آنسو بہہ جانا، پر واویلا نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، عورتوں کو بھی خصوصی تنبیہ کی گئی ہے اس کے بارے میں۔ اسلامی شریعت میں اس موقع پر کسی قسم کی جاہلانہ جو طرز عمل ہوتا ہے اس کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ نسب کا تانا دینا۔ ہمارے ہاں بہت ہے نا، نسب کا تانا دیتے ہیں۔
پھر 2 میت پر نوحہ کرنا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا یا جاہلیت کی باتیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری اور ذمہ ہو رہے اس شخص سے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ وہاں کیا بنے گا؟ رو رو کر، پیٹ پیٹ کر اپنا بھی حشر کر لیتے ہیں، سینہ پھاڑ پھاڑ کے کیا ہوتا ہے، کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں، پھر اونچی اونچی رو رو کے، گلا پھاڑ پھاڑ کے رو رو کے کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ سارے لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے ان کو بڑی دکھی ہے، بڑی غمزدہ۔ بس ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا ہے، تعلق کا جو ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس بات سے بچنا ہے ہم خواتین کو، ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو۔ پھر نوحہ خوانی جیسی خرابی اور بری رسم مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے نا۔ وہ برادری کی دوسری خواتین کے مابین ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر غمزدہ نظر آنے کے لیے بے شمار جاہلانہ حرکتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عورتوں ہی کو مخاطب کر کے یہ وعید سنائی کہ بیان کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا پائجامہ اور کھجلی یعنی خارش کا کرتا پہنایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ مسلم کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید رضی اللہ بن حارثہ، جعفر رضی اللہ اور ابن رواحہ رضی اللہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ میں دروازے کی طرف دراڑ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے جعفر رضی اللہ کی گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں گریہ وزاری سے منع کرو۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نہیں مانتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ انہیں منع کرو۔ چنانچہ وہ پھر آئے اور بتایا کہ وہ نہیں مانتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا انہیں منع کرو۔ تب وہ تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی اور نہیں مانتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ان کے منہ میں خاک جھونک دو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، استغفر اللہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں جب ابو سلمہ رضی اللہ کے پہلے شوہر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ جو ہے نا، یہ کون تھے؟ سیدہ ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے، فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ ایک مسافری میں فوت ہو گیا ہے، میں اس پر ایسا روؤں گی کہ لوگ اس کی داستان بیان کریں گے۔ میں رونے کے لیے تیار ہو چکی تھی کہ ناگہاں ایک عورت آ گئی، وہ میرے ساتھ مل کر رونا چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں شیطان کو داخل کرو جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ہے؟ یوں 2 مرتبہ میں رونے سے روکی گئی تو پھر نہیں روئی۔ ٹھیک ہے، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی روایت کرتی ہیں کہ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا عہد لیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، چہرہ نہیں نوچیں گی، واویلا نہیں مچائیں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی اور نہ ہی بالوں کو پراگندہ کریں گی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عہد ہم سب کا ہے اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو۔ پھر نعمان رضی اللہ بن بشر بتاتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ بن رواحہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی بہن عمرہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں اور کہتی جاتی تھی، ہائے اے پہاڑ جیسا میرا بھائی، اور ہائے اے سردار میرا بھائی، اور اپنے بھائی کی خوبیاں شمار کرتی تھی۔ پھر جب عبداللہ رضی اللہ بن رواحہ کو ہوش آیا تو بہن سے کہنے لگے، جو کچھ تم کہتی تھی تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا، یعنی بے ہوشی کے حال میں پوچھا جاتا تھا، کیا تم واقعی ایسے تھے؟ ایک دوسری روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ جب ان کی غزوہ موتہ میں وفات ہوئی تو پھر ان کی بہن نہیں روئی، نہ ہی اس قسم کے کوئی الفاظ بولے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہوتے ہیں کون کیا ہے۔ آپ اس کی تعریف میں اچھے الفاظ تو بول سکتے ہیں مگر اتنی جو ہے وہ بلاغ نہیں کرنے چاہیے، یعنی بڑھا کے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا، آپ تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باقی معاملات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
پھر میت کو نوحہ کی وجہ سے عذاب جو ہے، یہ بھی بہت ضروری بات، بہت اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، اور وہ یہ کہ نوحہ اور بین کی وجہ سے میت کو عذاب ہونے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ملتی ہے نا، وہ یہ ہے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ جو شخص مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، کیا ہے؟ نوحہ کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے نوحہ کی بات آئی ہے، پھر حضرت عمر کی یہ بات آئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ خبر سیدہ عائشہ رضی اللہ کو پہنچی کہ حضرت عمر نے تو ایسے کہا تھا، تو انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ پر اللہ رحم کرے، واللہ یعنی اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو اس کے اعضاء کے رونے کی وجہ سے، یعنی اس کے گھر والوں کے رشتہ داروں کے رونے کی وجہ سے اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر پہ اس کے اہل کے رونے کے باعث عذاب دیا کرتا ہے۔ تم سب کے لیے قرآن کی سورۃ الانعام آیت نمبر 164 کافی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میت کو عذاب ہونے کا سبب اس کی وہ غفلت اور جہالت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس نے نہ صرف خود زندگی میں ایسا کر کے بری مثال چھوڑی، بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی میت پر نوحہ بین یا ایسے موقع پر جزا فضا کرنے سے نہیں روکا تھا۔ لیکن اگر وہ خود ایسا نہیں کرتا رہا اور دوسروں کو بھی نہ صرف اس سے باز رکھتا رہا بلکہ ایسا نہ کرنے کی وصیت بھی کر گیا، تو پھر اس کی انشاءاللہ گرفت نہیں اور وہ وبال عذاب سے بری ہوگا، اللہ عالم، ٹھیک ہے؟ اب تک تو یہی سمجھ آ رہی ہے۔ بہرحال نوحہ بین اور رونے پر میت کو عذاب ہونے سے متعلقہ حدیث، یعنی سیدنا عمر اور سیدہ عائشہ کا اس حدیث پر اختلاف پڑھ کر ہمیں عمل کرنے کے حوالے سے سمجھ یہ آتی ہے کہ احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ نوحہ بین اور چیخ چلا کر رونے سے بچا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بارہا ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ مثلا جیسے سیدنا جعفر رضی اللہ کے گھر خواتین کے نوحہ بین پر منع کرنے کے لیے بھیجا تھا نا، ایک عورت کو کسی قبر کے پاس رونے پر اللہ کا ڈر دلانا، ٹھیک ہے، دلایا تھا نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو بتائی، اور صبر کرنے کی تلقین کرنا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ کے شہید والد کے جسم پر ایک عورت کو چلا کر رونے سے منع کرنا۔ پھر ایک اور حدیث مبارک میں گالوں پر تھپڑ مارنے، گریبان پھاڑنے اور جاہلیت کفر کی باتیں کرنے سے منع کرنا۔ عورتوں سے بیعت لیتے وقت اقرار لینا کہ نوحہ نہ کریں گی۔ اسی طرح سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کی عیادت کے وقت زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمانا کہ اس کی بھی بے احتیاطی کی وجہ سے عذاب یا رحم کیا جاتا ہے۔ یہ سب تنبیہات نوحہ اور بین کی مذمت اور اس سے بچنے کے لیے کافی ہونی چاہیے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تعلیم اور عمل کی غرض سے سمجھایا گیا کہ خود بھی ایسا نہ کریں اور اہل خانہ کو بھی اس سے بچنے کی تلقین دی ہے۔ لہٰذا پیاری بہنوں، جتنا کچھ ہم سمجھ چکے ہیں نوحہ کے بارے میں، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم ان باتوں سے بچیں، کیونکہ ان باتوں سے ہی بچ کر ہی ہمارا جو ہے وہ انجام اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ پھر ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد پاک ہے، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 38 سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے اور دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اگر ہم یہ سب باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اور ہوش و حواس میں رہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر چھوٹے بڑے نقصان پر صبر کی توفیق ضرور دے گا۔ اب نوحہ بھی دیکھ لیتے ہیں، نوحہ کیا ہے؟
میت پر اس کے عزیز و اقارب کا زور زور سے رونا، چیخنا چلانا، مردے کا نام لے کر مختلف، یعنی جو میت ہوتی ہے اس کا نام لے کر مختلف کلمات ادا کرنا، بال نوچنا، ٹھیک ہے، گالوں پر تماچے مار کر اور گریبان پھاڑ کر بے صبری اور دیوانگی کا مظاہرہ کرنا، منہ سے غلط قسم کے الفاظ نکالنا، اللہ سے گلہ شکوہ کر کے بولنا، یہ سب نوحہ بین یا ماتم کرنا کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتی علاقوں میں ابھی بھی نوحہ بین کو باقاعدہ رسم کی طرح ادا کیا جاتا ہے، یعنی لازمی سمجھتے ہیں، اچھے خاصے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور وہ یہ رسماً یہ ضرور سب کچھ ادا کرتے ہیں۔ نوحہ خوانی کے لیے دو دو عورتیں ٹولیوں کی صورت میں آمنے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور اونچی اونچی آوازوں میں مرحوم کی باتیں یاد کر کے اس کی جدائی کے غم میں شرکی الفاظ بولتی ہیں اور ساتھ ساتھ ماتھا، گال اور سینہ پیٹتی ہیں، یا پھر کھڑے ہو کر عجیب طریقے سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر جھوم جھوم کر ناشکری اور شکوہ بھرے کلمات دہراتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات یہ کلمات عجیب راگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی صورت اسلام سے قبل عرب کے جاہل معاشرے میں موجود تھی اور باقاعدہ نوحہ بین کے لیے پیشہ ور خواتین سے مدد لی جاتی تھی اس دور میں، مگر اب تو ہمارے ہاں خود خواتین ایک طرح سے پروفیشنل ہو گئی ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں پتہ چل جاتا ہے یا باغی اب نوحہ ہوگا یہاں پہ۔ آپ یاد رکھیے گا، نوحہ بین کرنا دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، غم کے موقع پر رونا فطری امر ہے، مگر اس غیر اختیاری فعل کو بھی مسلمانوں کے لیے بے لگام نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ غم کے اظہار میں حد سے تجاوز کرنے اور اسے نوحہ کی شکل دے کر زبان کو بے قابو ہونے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد رضی اللہ بن ابی وقاص اور عبداللہ رضی اللہ بن مسعود بھی تھے۔ سعد رضی اللہ سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، بس جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے ہو، یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا، اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آنسو جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ کے پاس آئے اور وہ جان کنی کے عالم میں تھے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کون تھے؟ حضرت ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، وہ کیا تھے؟ جان کنی کے عالم میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو ان کی آنکھیں چھلک پڑیں، تو عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت و شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمزدہ ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ تاریخی الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے غم میں کہے تھے، اور آپ روئے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو رونا کیا ہے؟ رحمت ہے، شفقت ہے۔ رونا جیسے آنسو، آنکھوں سے آنسو بہہ جانا، پر واویلا نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، عورتوں کو بھی خصوصی تنبیہ کی گئی ہے اس کے بارے میں۔ اسلامی شریعت میں اس موقع پر کسی قسم کی جاہلانہ جو طرز عمل ہوتا ہے اس کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ نسب کا طعنہ دینا، ہمارے یہاں بہت ہے نا، نسب کا طعنہ دیتے ہیں۔ پھر دو، میت پر نوحہ کرنا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا یا جاہلیت کی باتیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری اور ذمہ ہو رہے اس شخص سے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ وہاں کیا بنے گا؟ رو کر، پیٹ کر اپنا بھی حشر کر لیتے ہیں، سینہ پھاڑ کے کیا ہوتا ہے، کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں، پھر اونچی رو کے، گلا پھاڑ کے رو کے کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔
سوائے لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے ان کو بڑی دکھی ہے، بڑی غم زدہ. بس ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا ہے، تعلق کا جو ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے، اس بات سے بچنا ہے. ہم خواتین کو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو. پھر نوحہ خوانی جیسی خرابی اور بری رسم مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے نا. وہ برادری کی دوسری خواتین کے مابین ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر غم زدہ نظر آنے کے لیے بے شمار جاہلانہ حرکتیں کرتی نظر آتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عورتوں ہی کو مخاطب کر کے یہ وعید سنائی کہ بیان کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا پائجامہ اور کھجلی یعنی خارش کا کرتا پہنا جائے گا. نعوذ باللہ. مسلم کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید رضی اللہ بن حارثہ، جعفر رضی اللہ اور ابن رواحہ رضی اللہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر بیٹھ گئے. میں دروازے کی طرف دراڑ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے جعفر رضی اللہ کی گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں گریہ وزاری سے منع کرو. چنانچہ وہ گیا اور اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نہیں مانتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ انہیں منع کرو. چنانچہ وہ پھر آئے اور بتایا کہ وہ نہیں مانتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا انہیں منع کرو. تب وہ تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی اور نہیں مانتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کے منہ میں خاک جھونک دو. بخاری کی حدیث ہے. کتنی بڑی بات ہے. استغفر اللہ. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں جب ابو سلمہ رضی اللہ کے پہلے شوہر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ جو ہے نا یہ کون تھے؟ سیدہ ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے. فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ ایک مسافری میں فوت ہو گیا ہے. میں اس پر ایسا روؤں گی کہ لوگ اس کی داستان بیان کریں گے. میں رونے کے لیے تیار ہو چکی تھی کہ ناگہاں ایک عورت آ گئی. وہ میرے ساتھ مل کر رونا چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لے آئے اور فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں شیطان کو داخل کرو جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ہے؟ یوں 2 مرتبہ میں رونے سے روکی گئی تو پھر نہیں روئی. ٹھیک ہے. مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی روایت کرتی ہیں کہ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا عہد لیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، چہرہ نہیں نوچیں گی، واویلا نہیں مچائیں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی اور نہ ہی بالوں کو پراگندہ کریں گی. ابو داؤد کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. یہ عہد ہم سب کا ہے اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو. پھر نعمان رضی اللہ بن بشر بتاتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ بن رواحہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی بہن عمرہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں اور کہتی جاتی تھیں ہائے اے پہاڑ جیسا میرا بھائی اور ہائے اے سردار میرا بھائی، اور اپنے بھائی کی خوبیاں شمار کرتی تھیں. پھر جب عبداللہ رضی اللہ بن رواحہ کو ہوش آیا تو بہن سے کہنے لگے جو کچھ تم کہتی تھی تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا، یعنی بے ہوشی کے حال میں پوچھا جاتا کہ کیا تم واقعی ایسے تھے؟ ایک دوسری روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ جب ان کی غزوہ موتہ میں وفات ہوئی تو پھر ان کی بہن نہیں روئی، نہ ہی اس قسم کے کوئی الفاظ بولے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہوتے ہیں کون کیا ہے. آپ اس کی تعریف میں اچھے الفاظ تو بول سکتے ہیں مگر اتنی جو ہے وہ بلاغ نہیں کرنے چاہیے، یعنی بڑھا کے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باقی معاملات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میت کو نوحہ کی وجہ سے عذاب جو ہے یہ بھی بہت ضروری بات، بہت اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، اور وہ یہ کہ نوحہ اور بین کی وجہ سے میت کو عذاب ہونے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ملتی ہے نا وہ یہ ہے. سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ جو شخص مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرنا چاہیے. اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے.
کیا ہے؟ نوحہ کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے نوحہ کی بات آئی ہے، پھر حضرت عمر کی یہ بات آئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ خبر سیدہ عائشہ رضی اللہ کو پہنچی کہ حضرت عمر نے تو ایسے کہا تھا، تو انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ پر اللہ رحم کرے، واللہ یعنی اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو اس کے اعضاء کے رونے کی وجہ سے، یعنی اس کے گھر والوں کے رشتہ داروں کے رونے کی وجہ سے اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر پہ اس کے اہل کے رونے کے باعث عذاب دیا کرتا ہے۔ تم سب کے لیے قرآن کی سورۃ الانعام آیت نمبر 164 کافی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میت کو عذاب ہونے کا سبب اس کی وہ غفلت اور جہالت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس نے نہ صرف خود زندگی میں ایسا کر کے بری مثال چھوڑی، بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی میت پر نوحہ بین یا ایسے موقع پر جزا فضا کرنے سے نہیں روکا تھا۔ لیکن اگر وہ خود ایسا نہیں کرتا رہا اور دوسروں کو بھی نہ صرف اس سے باز رکھتا رہا بلکہ ایسا نہ کرنے کی وصیت بھی کر گیا، تو پھر اس کی انشاءاللہ گرفت نہیں اور وہ وبال عذاب سے بری ہوگا، اللہ عالم، ٹھیک ہے؟ اب تک تو یہی سمجھ آ رہی ہے۔ بہرحال نوحہ بین اور رونے پر میت کو عذاب ہونے سے متعلقہ حدیث، یعنی سیدنا عمر اور سیدہ عائشہ کا اس حدیث پر اختلاف پڑھ کر ہمیں عمل کرنے کے حوالے سے سمجھ یہ آتی ہے کہ احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ نوحہ بین اور چیخ چلا کر رونے سے بچا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بارہا ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ مثلاً جیسے سیدنا جعفر رضی اللہ کے گھر خواتین کے نوحہ بین پر منع کرنے کے لیے بھیجا تھا نا، ایک عورت کو کسی قبر کے پاس رونے پر اللہ کا ڈر دلانا، ٹھیک ہے، دلایا تھا نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو بتائی، اور صبر کرنے کی تلقین کرنا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ کے شہید والد کے جسم پر ایک عورت کو چلا کر رونے سے منع کرنا۔ پھر ایک اور حدیث مبارک میں گالوں پر تھپڑ مارنے، گریبان پھاڑنے اور جاہلیت کفر کی باتیں کرنے سے منع کرنا، عورتوں سے بیعت لیتے وقت اقرار لینا کہ نوحہ نہ کریں گی۔ اسی طرح سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کی عیادت کے وقت زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمانا کہ اس کی بھی بے احتیاطی کی وجہ سے عذاب یا رحم کیا جاتا ہے۔ یہ سب تنبیہات نوحہ اور بین کی مذمت اور اس سے بچنے کے لیے کافی ہونی چاہیے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تعلیم اور عمل کی غرض سے سمجھایا گیا کہ خود بھی ایسا نہ کریں اور اہل خانہ کو بھی اس سے بچنے کی تلقین دی ہے۔ لہٰذا پیاری بہنوں، جتنا کچھ ہم سمجھ چکے ہیں نوحہ کے بارے میں، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم ان باتوں سے بچیں، کیونکہ ان باتوں سے ہی بچ کر ہی ہمارا جو ہے وہ انجام اچھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟